پاکستان امریکہ کے تعلقات ابھی کیا ہے؟ ترکی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہمارے تعلقات، ہم ان کے گروپ کا، ہم ان کے تجزیاتی حلیف تھے، اب نہیں رہا، انڈیا ان کا تجزیاتی حلیف ہے، اسی لیے انڈیا کی بات وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے افغانستان میں رول دے رہے ہیں، اسی لیے غالباً اسی کے کہنے پہ ہیلی کاپٹر ان کو منع کر دیا جو اب ہم چین سے لے رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دوست بنا رہے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ، اور اس ویڈیو کے اندر دراصل اینکر جو ہے وہ سو کالڈ ایکسپرٹ کو یہاں پہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی اب پاکستان کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ کیسے ہے۔ تو اینکر کہہ رہا ہے کہ بھائی اب امریکہ کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ اچھے ہے نہیں، بھارت کے ساتھ وہ چلا گیا ہے، اس کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن اس نے بنا لیے ہیں وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ جو بکواس کرتا ہے کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کے 2014 تک پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھا رہا، لیکن اس کا فائدہ اپنے کنٹری کے لیے نہیں اٹھا پایا۔ ہاں، اس کے منتری نے، منسٹرز نے اور آرمی کے کچھ جنرلوں نے اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی اٹھایا ہے، اچھی خاصی ملائی کھائی ہے، لیکن اس کا جو ایک کنٹری کے لیے ایک بینیفٹ ہونا چاہیے وہ کسی بھی طریقے سے وہ بینیفٹ نہیں لے پایا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں فرانس کی، تو فرانس میں بھی ایسا ہی ہے۔ فرانس پہلے امریکہ کے ساتھ تھا تو اسی لحاظ سے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن آج کی درسٹی سے اگر دیکھا جائے، آج کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو سچویشن ایسی ہے کہ یوروپ کے موسٹلی کنٹریز اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، سارے کے سارے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کے سامنے بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ترکی میں کانفرنس ہوگی، اس میں انڈیا ہے، ترکی کی کانفرنس میں انڈیا، اس کی وجہ امریکی ایما سے ہوا ہوگا نا۔ دیکھیں، امریکیوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر دینے سے جو انکار کیا، جو ترکی انڈر لائسنس بناتا ہے، تو ظاہر انڈیا کے کہنے پہ کیا کہ یہ ماڈرن ہیلی کاپٹر ہمارے خلاف استعمال ہو گیا۔ انڈیا سے یہ جو جنگ بندی ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس پہ ہوئی ہے، یہ کنٹرول لائن پہ جو خاموشی ہے کہ انڈیا سے یہ کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ رول اس کا رہے گا، یعنی وہاں جو نگران عبوری حکومت بنے گی، طالبان کو ادھر ایک انہوں نے میسج بھیجا ہے، عدلیہ کی اور میڈیا کی آزادی، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق، یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اسلامی اقدار کا ضرور خیال رکھیں، مگر اس کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیے، اگر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم چلے جائیں گے پھر اشرف غنی کو، اشرف غنی کی کوشش ہے سمجھوتا نہ ہو، اور اس کی حکومت چلے گئے تو تشدد بہت بڑھ جائے گا، خون ریزی بہت ہوگی۔ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، پائیدار لویا جرگا، سارے فریق مل بیٹھے ہیں۔ یہ ایک لوز کنفیڈریشن تھی ہمیشہ افغانستان، قبائل اپنے معاملات میں آزاد، لسانی گروپوں کی اکاموڈیشن، ٹھیک ہے نا، ایک بفر سٹیٹ، یہ ہے ہمیشہ۔ دیکھو، ظاہر شاہ اس کو کامیابی سے چلاتا رہا، امریکہ سے بھی مدد ملتی رہی، روس سے بھی مدد ملتی رہی، ترقی تو کوئی خاص نہیں ہوئی، امن ضرور رہا۔ تو یہ افغان خود ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ترکی میں کانفرنس ہو کہ اس کو اقوام متحدہ کی سینکشن حاصل ہوگی، اس میں جو سفارشات بہت احتیاط سے مرتب کی جائیں گی۔ امریکہ اچانک چلا جائے گا، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 30 لاکھ پہلے مہاجر ہیں اور مہاجرت ہوگی، اندر خون ریزی ہوگی۔ امریکہ پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اسے تباہی آئی تھی، اب وہ چھوڑ کے جائے گا، ساری دنیا اسے متون کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو رویہ ان کا جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ وہ چائنا سے متعلق بھی کہ اپنا ابھی تک بات تو نہیں کی، اور وہ جو اجلاس ہوا وہاں پہ جو آج شروع ہو گیا ہے کوارٹز کا، ہاں جی، 4 رکنی اتحاد کا، یہ 2007 میں ڈھیلا سے اتحاد بنا تھا۔ اب ان کا ہدف کیا ہے؟ بحر ہند اور بحر الکاہل میں چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ دیکھیے، جس کی تجارتی راستوں پہ، بحری راستوں پہ حکمرانی ہوتی ہے، اسی کی ہوتی ہے۔ کبھی باربروسا نے بحر الکاہل کو ترکوں کی جھیل بنا دیا تھا، ان کی مرضی کے بغیر کوئی گزرنے، پھر برطانیہ کی 100 سال حکمرانی رہی، اب امریکہ کی ہے۔ جنوبی سمندروں پہ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، بلاک بنا رہے ہیں۔ چین بلاک نہیں بنا رہا، بنانا نہیں، دیکھیں نا، اس کی حکمت عملی زیادہ وسیع تر ہے اور زیادہ حکمت اس میں، وہ تائیوان پہ اگریسو نہیں ہے، وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس نے اس کا متبادل نکال لیا، سی پیک، 1 بیلٹ 1 روڈ۔ اور دیکھیے، جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ مقابلہ کریں گے، محاذ آرائی نہیں کریں گے، کمپٹیشن، دشمنی نہیں۔ لیکن پریکٹیکلی اس نے کیا کیا ہے؟ جنوبی کوریا سے بات کی، جاپان سے بات کی، مودی سے بات کی، عملاً تو محاذ آرائی کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹین کرنا چاہتی ہے. کنٹین نہیں آپ کر سکتے. وہ ایک منظم معاشرہ ہے, انہیں وائرس پہ قابو پا لیا, وہاں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ دوست بنا رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے یہ کام. اب رہ گیا مسئلہ آخری وائرس کا. دیکھیے ہارون صاحب ایک اور اہم سوال کرنا ہے, پاکستان امریکہ کے تعلقات ابھی کیا ہیں؟ ترکی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, ابھی مستقبل میں کیسے ہمارے تعلقات, ہم ان کے گروپ کا, ہم ان کے تصویراتی حلیف تھے, اب نہیں رہا. انڈیا ان کا تصویراتی حلیف ہے, اسی لیے انڈیا کی بات وہ مانتے ہیں, اسی لیے اسے افغانستان میں رول دے رہے ہیں, اسی لیے غالباً اسی کے کہنے پہ ہیلی کاپٹر ان کو منع کر دیا جو اب ہم چین سے لے رہے ہیں, ماڈرن ہیلی کاپٹر, جدید ہیلی کاپٹر, لڑاکا ہیلی کاپٹر. اچھا وائرس کا معاملہ یہ ہے, دیکھیے ایک ہی نکتہ ہے, خطرہ بڑھ گیا. 3-4% پازیٹیو آ رہے تھے جن کا ٹیسٹ ہوتا, 8-9% تک پہنچ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو برطانیہ سے وائرس آ رہا ہے وہ زیادہ زہریلا ہے, زیادہ خطرناک ہے. ابھی لاک ڈاؤن بھی اسی لیے ہوا. اچھا لاک ڈاؤن 7 شہروں میں اسی لیے کیا گیا. تعلیمی ادارے 2 ہفتے کے لیے بند کیے گئے, سیر گئے 6 بجے بند, ریسٹورنٹس بند. کیا کیا اس قوم نے؟ یہ جو میسیج دیا جاتا ہے, مجھے بڑا غصہ تھا ٹیلی فون پہ, پاکستانی قوم نے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کیا. کون سی احتیاط کا مظاہرہ کیا؟ وہ تو ریزسٹنس زیادہ تھی, اللہ نے کرم کیا بھائی لوگوں کو. اب کیا سلوگن نیا کیا نکالا ہے, یہ وبا ہے کچھ اسی ٹائپ کے. ہارون صاحب احتیاط میں شفا ہے. او بھائی میں کیا ہوتا ہے, احتیاط شفا ہے, یہ وبا ہے, احتیاط شفا ہے. اچھا کام تو ٹھیک کیا. اب ڈاکٹر سلطان کو, فیصل سلطان کو ایک تو یہ چاہیے, یہ جو ڈریپ ہے اس کو سیدھا کریں, یہاں اس میں اتنا گند پڑا ہوا, میں پھر بات کروں گا. اور ایک اس کی قیمت کا تعین کریں, جلدی کریں تاکہ پرائیویٹ وہ ہو. اچھا کام بہت اچھے بھی کیے. یہ تعلیمی ادارے میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے ٹھیک کہا کہ احتیاط نہیں برتی گئی, کہیں بھی نہیں برتی جا رہی. آج میں ایک عدالت میں گیا تھا, سب لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے, کوئی کسی کو پرواہ نہیں. آج میں ایک اسپتال گئی, بھائی یہ خطرناک صورتحال ہے, اتنا عرصہ گزار لیا, اللہ نے آپ کو بچا لیا, اکانومی کی حالت اچھی نہیں ہے, یہ خدا نخواستہ یہ تیسری لہر خوفناک ثابت ہوئی, آپ کا بنے گا کیا؟ بھائی کافی ویکسین ہے طبی عملے کے لیے بھی اور 60 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے بھی. اب یہ جلدی 50 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے کر دیں گے. نئی کھیپ مئی میں 5-6 مہینے کا قصہ ہے, اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے. بھائی پرہیز کرنے میں برائی کیا ہے؟ کوئی شخص یہ بتائے. میں حج پہ جا رہا تھا یا عمرہ کرنے جا رہا تھا, حج پہ میرا خیال جا رہا تھا, تو مجھے عباسی صاحب نے, وہ جو ہیں نون لیگ کے جنہوں عمران خان مرتضیٰ جاوید عباسی کی نہیں وہ عباسی صاحب جنہوں نے عمران خان کالا پنڈی سے الیکشن لڑا تھا, وہ مجھے کہنے لگے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. انہوں نے کہا یہ لے جائیں. میں نے کہا کیوں؟ 20 سال پہلے کی بات ہے, 18 سال پہلے. اچھا. انہوں نے کہا وہاں وبائیں پھیلتی ہیں. I was the only one جو بچا اپنے پورے گروپ میں. بھائی اس کو پہننے میں تکلیف کیا ہے؟ ہم ٹائی لگاتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں, جرابے پہنتے ہیں, جوتے پہنتے ہیں. نہیں تو عادت ڈالنی چاہیے نا. عادت دیکھیں نا, 5-6 ماہ میں آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے گی. میں یہاں دیکھتا ہوں باہر شہر میں کہ جی وہ کیوں نہیں پہن رکھا, دوستوں سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں پہن رکھا, ابھی کھانا کھایا تھا. یہ کیا دلیل ہے؟ پسینہ آ رہا تھا. ہاں جی, بیشتر وقت نہیں پہنتے. او بھائی اس میں آپ کی جان کی سلامتی ہے, دوسروں کی سلامتی ہے, ملک کی بہبود ہے, بیماری سے بچاؤ. اچھا غلط فہمیاں ایک اور بات, مسکنسپشنز کیا ہیں؟ چپس لگا دی جائے گی, ڈی این اے بدل جائے گا, بانجھ بن پیدا ہوگا, اور کیا ہے, جسمانی کمزوری, جسمانی, ساری باتیں بکواس. بھائی آپ امریکہ میں وہ وہی لگا رہے ہیں نا جو ہمیں دیں گے, تو وہ امریکہ میں وہ ڈی این اے تبدیل کر دیں گے اور بانجھ پن پیدا کریں گے. اچھا آپ امریکی نہ لگائیں, روسی لگا لیں, چینی لگا لیں, بڑی اچھی چینی, میں نے پوچھا ایکسپرٹ سے. ساری باتیں غلط ہیں, احمقانہ ہیں. بھائی اس طرح کی افواہیں پھیلا ہی کرتی ہیں. دنیا میں وبائیں پھیلی, چیچک کی پھیلی, ہیضہ کی پھیلی, یہ مچھر تعاون کی پھیلی. یہ ایک دن آئے گا. میں نے ایک دن ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا یہ میڈیسن ہے, یہ لگا دیں فوج میں, کبھی کسی کو کوئی ملیریا نہیں ہوگا. اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, ایک دن ملیریا کی ایریڈیکیشن بھی ہوگی. بھائی احتیاط. قدرت جب کوئی چیلنج پیدا کرتی ہے تو انسانوں کو زیادہ مہذب بنانا چاہتی ہے. جب آپ چمگادڑوں کا سوپ پئیں گے وائرس تو پھیلے گا,
اور وائلڈ اینیمل کے ساتھ انٹریکشن بے احتیاطی کے ساتھ کریں گے تو نتائج تو خراب ہوں گے ہی. ٹھیک ہے نا. تو کرونا میں ایک ہی حل ہے, احتیاط کریں. میں یہ مستقل میں بعد میں کمرے میں بھی پہنے رکھتا ہوں ایسے بے خیالی میں, حالانکہ تو کمرے میں تو ضرورت نہیں, میں اکیلا ہوتا ہوں. مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا بالکل کچھ نہیں, پولوشن سے تو بچاتا ہی ہے. درست بالکل, پولوشن سے بھی بچاتا